بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 10th کلاس کا حصہ اول القرآن الکریم کا جو چیپٹر الدرس الخامس حصہ جی میں آیت نمبر 49 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 49 سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اس رکوع میں ہم نے گزشتہ چند باتیں کی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دو چیزوں میں سے ایک چیز چننے کا حکم دیا گیا، اور ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کو چنا تھا۔ اس رکوع میں جو ہم نے بات چیت کی پہلے حصے میں، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال کے بھرپور تذکرے تھے، جس کا ہم نے بغور مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 49 سے پڑھنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، تو پھر نکاح کے بعد ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے ان کی عدت پوری کراؤ۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، فمتعوہن، اور انہیں کچھ فائدہ یعنی دنیا کا مال خرچہ دے کر، وسرحوہن سراحا جمیلا، اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ اب یہاں جو ذکر ہوا اس آیہ مبارکہ میں، ایک حکم بیان ہوا، ایک مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے، پھر اس کے پاس نہیں جاتا، اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اور نکاح کے بعد معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اب طلاق دینے کے بعد وہ جو خاتون ہے جسے طلاق ہوئی ہے، قرآن پاک یہ حکم دیتا ہے کہ اب اس کی عدت نہیں ہے، اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اس کو رخصت کر دیا جائے گا، عزت کے ساتھ اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور دنیا کا مال و اسباب اسے دیا جائے گا، تاکہ نکاح کرنے کے بعد جو طلاق ہوئی ہے، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی میاں بیوی اکٹھے رہے بھی نہیں، تو طلاق ہو گئی۔ تو اب اس طلاق کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اب اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم اسے کچھ خرچہ دو، خرچہ دے کے عزت کے ساتھ اسے رخصت کرنا ہے، اور اب ایسی خاتون پر کوئی عدت نہیں ہے، اب اس کی عدت نہیں ہے۔ اب اس کے والدین چاہیں، اس کے عزیز و اقارب، دیگر عزیز و اقارب چاہیں تو پھر اس کا کسی اور جگہ پر نکاح کر سکتے ہیں، اس پر عدت کوئی نہیں۔ یہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے جو حکم دیا، اس آیت سے پہلے بھی شان رسالت کا تذکرہ تھا، اور اس آیت مبارکہ کے بعد اب پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، ہم نے
آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال فرما دی، اللتی آتیت اجورہن، جن کو آپ نے حق مہر دے دیے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آپ کی بیویاں حلال کر دیں جنہیں آپ نے حق مہر ادا کر دیے ہیں۔ وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں وہ لونڈیاں بھی آپ کے لیے حلال فرما دیں۔ وبناتی امیک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبناتی اماتک، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، وبناتی خالک، اور آپ کے ماموؤں کی بیٹیاں، وبناتی خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرنا معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وطن چھوڑا ہے، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لائی ہیں، مدینے آ گئی ہیں۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا، جو کوئی مومن خاتون اپنے آپ کو للنبی صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے، اپنے آپ کو ہبہ کر دے، بغیر حق مہر کے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یعنی بغیر حق مہر کے بھی اگر کوئی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا چاہے بغیر حق مہر کے، تو اس کو بھی آپ کو اجازت ہے۔ اور فرمایا یہ بات کہ نبی کریم علیہ السلام بھی اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں۔ اب یہ چند خواتین جو کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئی ہیں اور مسلمان خواتین ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جن خواتین کو ان کا حق مہر ادا کر دیا وہ بھی آپ کے لیے، جو لونڈیاں مال غنیمت میں آتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اپنے چچاؤں کی بیٹیوں سے، اپنی پھپھوؤں کی بیٹیوں سے، اپنے ماموؤں کی بیٹیوں سے، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے، وہ بیٹیاں ان کی جو ہجرت کر کے مکہ سے آپ کے پاس آپ کے ساتھ مدینے آئیں، اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہیں پھر بھی آپ کو اس کی اجازت ہے۔ یہ شان رسالت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ نکاح کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگلا حکم کیا دیا؟ اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو بغیر حق مہر کے کوئی مومن خاتون ہے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے کہ یہ اجازت صرف حضور کو ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے اور مومنوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی خاتون نبی کریم علیہ السلام سے نکاح فرمانا چاہے اور حق مہر کے بغیر نکاح فرمانا چاہے تو یہ شان عظمت مصطفیٰ ہے، یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ بغیر حق مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر سکتی ہیں، اور اگر حضور بھی اس سے نکاح فرمانا چاہیں تو پھر آپ فرمایا یہ اجازت صرف کس کو دی ہے؟ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی اور مومن کو یہ اجازت نہیں کہ وہ حق مہر کے بغیر نکاح فرما لے۔ اور دوسری بات کہ یہ اجازت نبی کریم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ وہ 4 سے زیادہ ازواج کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جتنی بھی ازواج سے نکاح فرمایا ان میں سے کوئی نکاح ایسا نہیں تھا کہ جس سے کوئی یہ کہہ سکے، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبی کی جسارت کر سکے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس برے عقیدے سے بچائے کہ خود تو 11 شادیاں فرمائیں، خود تو 10 شادیاں فرمائیں
اور امتی کو صرف 4 کی اجازت دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح بھی فرمایا وہ اللہ کے حکم سے فرمایا۔ اور یہ بات بیٹا یاد رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، یہاں تک کہ حضور کا زبان ہلانا، بولنا میرے آقا کریم کا، وہ بھی اللہ کی وحی ہے، وہ بھی وحی الہی ہے۔ اس لیے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے وہ اللہ کے حکم سے فرمائے، اور اللہ کریم نے یہاں پر اجازت دی۔ آپ نے دیکھا ابھی آیت مبارکہ پڑھی، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک ہم، قد علمنا ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم جو مومنوں پر ہم نے فرض کیا ہے، فی ازواجہم ان کی ازواج کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور اس کے ساتھ ساتھ جو واجب الادا مقرر کر دیا ہے وہ اچھی طرح ہمیں معلوم ہے، یعنی ازواج کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں جو مہر ہم نے مقرر کیا وہ ہم جانتے ہیں، یہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے، اور یہ اللہ کریم نے خود فرمایا یہ حق مہر ہم نے مقرر فرمایا ہے ہر خاتون کے لیے، اور ہم محبوب چھوٹ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے 4 ازواج کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے نکاح میں جائز رکھا ہے کہ 4 خواتین ایک شخص کے ساتھ بیک وقت شادی کر سکتی ہیں اگر وہ شخص ان خواتین کے حقوق پورے ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ذرا غور سے دیکھیے گا، جو امر واجب الادا ہم نے مقرر کر دیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے اچھی طرح، یہ کس لیے؟ لکی لا یکون علیک حرج، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے، آپ پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ رہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے۔ کس بات کی؟ یہ شان اقدس ہے حضور علیہ السلام کی کہ انہیں ہر چیز سے چھوٹ دے دی، ہر چیز سے آقا کریم علیہ السلام کو مبرہ فرما دیا، عظیم فرما دیا، اور مومنوں پر جو باتیں فرض کی اللہ فرماتا ہے اس بات کا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جو مہر ان کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جتنی ازواج کے ساتھ چاہیں نکاح فرمائیں، اور بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 10 رہی ہے، 9 اور 10 رہی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب تک آپ حیات رہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے نکاح فرمائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے۔ آگے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی عظیم سہولت عطا فرمائی۔ اگر کوئی شخص 2 ازواج کرے نا، 2 شادیاں ہوں اس کی، اب اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دونوں بیویوں کے حقوق مکمل ادا کرے۔ اگر ایک بیوی کے پاس 10 دن رہتا ہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی 10 دن رہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، دونوں کے حقوق مکمل ادا نہیں کرے گا، تو پھر قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں اس کا آدھا بدن جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہوگا، فالج زدہ ہوگا، کیونکہ اس نے انصاف نہیں کیا ہے۔ آگے دیکھیے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کتنا پیارا اختیار ہے۔ اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو آپ چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، جتنی دیر چاہیں جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس رکھنا ہے، اور جس بیوی سے چاہیں جتنی دیر چاہیں علیحدہ رہیں، دور رہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ أَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ،
فرمایا آپ پر کوئی حرج نہیں کہ جب آپ چاہیں اس کو قریب بلا لیں، اپنے پاس رکھ لیں جسے آپ نے پہلے دور کیا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ محترمہ کے ساتھ چاہیں، جتنی دیر چاہیں وقت گزاریں، زندگی گزاریں، باقی ازواج کو بے شک علیحدہ رکھیں، پھر جس زوجہ کو چاہیں اپنے پاس بلا لیں۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ولا یحزن، ارشاد فرمایا یہ ساری اجازت صرف اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تقر اعینہن، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کریں، غمگین نہ ہوں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، جو محبوب آپ ان کو دے رہے ہیں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، وہ سب اسے ہی لے کر خوش رہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے رکوع میں ہم نے بات کی تھی کیا کہ وہ ازواج مطہرات نے عرض کیا تھا کہ ہمیں بھی دنیا کا مال دیں، دولت دیں، اتنی لونڈیاں آئیں، اتنے مال و اسباب تقسیم کیے گئے، ہمیں بھی کچھ عطا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ دنیا کا مال چاہتی ہیں پھر انہیں دنیا کا مال دے کے عزت سے رخصت کر دیتے ہیں، اور اگر انہیں آخرت اور اللہ کا گھر چاہیے اور اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے، دونوں میں سے کیا چیز چاہیے، تو پھر ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو تمام ازواج مطہرات نے نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کو، حضور کے ساتھ رہنے کو، حضور علیہ السلام کی زوجہ بن کے رہنے کو پسند کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبریاں دی تھیں۔ تو یہی بات یہاں دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیں نا، وہ اسی میں خوش رہیں، اسی میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ اسی پر راضی رہیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے، بردبار ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ذرا پیچھے ایک جھلک آپ دیکھ لیجئے گا کہ تمام ازواج مطہرات نے ایک ہی بات کی تھی، اور وہ بات کیا تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیں آپ اپنے زوجیت میں رہنے دیں، اپنی ساتھ رہنے دیں۔ جب یہ بات ہوئی نا، پہلے تو حضور کا اختیار بیان فرمایا کہ حضور جتنی ازواج چاہیں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، یہ حضور کا اختیار ہے، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ شان رسالت مآب ہے۔ اب اللہ کریم کو یہ بات پسند آ گئی کہ ان سب نے میرے محبوب کے ساتھ رہنا پسند کیا، غربت کی زندگی گزارنا پسند کیا، افلاس اور غربت کے ماحول کو پسند فرما لیا، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، محبوب اب اس کے بعد ان کے سوا اور عورتیں آپ کو جائز نہیں ہیں۔ یہ جب انہوں نے پسند کر لی نا آپ کی غلامی، آپ کے ساتھ رہنا، تو اب ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ یہ کہ ان کو چھوڑ کر اور بیویاں کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولو اعجبک حسنہن، اور ان کا حسن خواہ آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے، کیسا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اس کے باوجود بھی محبوب اب کوئی اور نکاح نہیں فرمانا۔ الا ما ملکت یمینک، ہاں وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی جو لونڈیاں ہیں، ان کے بارے میں اے محبوب آپ کو اختیار ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالی خدا ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، باریک بین ہے، ہر چیز اس کو معلوم ہے۔ تو یہ بیٹا وہ اختیارات ہیں جو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جو کسی اور مومن کو اختیار حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے محبوب کو حاصل ہے۔ آگے فرمایا اب جب یہ انہوں نے اتنا پسند کیا نا آپ کی سنگت کو،
اب کسی زوجہ سے آپ نے کوئی زوجہ تبدیل بھی نہیں کرنی، اگرچہ اس کا حسن آپ کو کیوں نہ اچھا لگے۔ کسی اور خاتون سے اب آپ نے نکاح نہیں فرمانا۔ ہاں، جو مال غنیمت میں لونڈیاں آئیں ان کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، وہ لونڈیاں آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن نکاح کسی اور سے نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان ازواج مطہرات کا یہ عمل اللہ کو بے انتہا پسند آ گیا، اور اس کے بعد ویسے بھی نبی کریم علیہ التسلیم نے کوئی اور نکاح نہیں تھا فرمایا۔ اس کے بعد ان 11 ازواج کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار اور بے مثال شان اقدس اس رکوع میں، اور حضور علیہ التسلیم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ اس رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اسے اچھی طرح ذہن نشین رکھیے گا۔ ہم نے اس رکوع کو 2 حصوں میں پڑھا ہے کیونکہ اس میں کچھ ڈیٹیل کی ضرورت تھی، وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ اس لیکچر کو ذرا غور سے اور دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ آیات کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔